نے سوال بھیجا ہے کہ بکرے یا مرغی کا گوشت کھانے کے بعد وضو نہیں کیا جاتا، جبکہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو فرمایا کرتے تھے۔ وضاحت فرما دیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس بارے میں جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اور ہمارے دور کے بھی کچھ علماء کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پہلا وضو ہو بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کرنا چاہیے۔ ان کے نزدیک تو ظاہر ہے وہ کہتے ہیں ٹوٹ گیا تھا اس لیے کرنا، باقی سے نہیں ٹوٹتا۔ مگر میں ان علماء کی بات درست سمجھتا ہوں جو کہتے ہیں ٹوٹتا نہیں، نہ اونٹ کے گوشت سے نہ دوسرے سے، بس یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد اگر کر لیا جائے تو چکناہٹ وغیرہ جو ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی۔ اور دوسرا جو یہودی سمجھتے تھے کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے، اسلام میں آ گیا کہ اللہ نے ان کا بھی تکلف دور کیا کہ یار وضو کرو، کیوں اپنے اندر یہ گندے خیالات رکھیں۔ یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حجت البالغہ میں لکھتے ہیں۔ تو یہ استحباب کے درجے کا نا کہ کر لیا جائے تو بہت اچھا ہے، اتنا ہی ہے، ورنہ ایسا نہیں کہ وضو ٹوٹ گیا، وضو برقرار ہی رہتا، نہ بھی کرے تو خیر ہے، بہتر ہے کر لیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ صحیح مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ جب ہم بکری کا گوشت کھاتے ہیں اس کے بعد وضو کیا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مرضی ہے، کر لو تب بھی ٹھیک، نہ کرو تب بھی ٹھیک، یعنی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور پھر پوچھا گیا کہ بتائیے اگر ہم اونٹ کا گوشت کھا لیں، تو فرمایا اونٹ کا گوشت کھاؤ تو وضو کر لیا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اس کی دلیل کوئی ہو یا نہ ہو، اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ وہ جانور جن کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، تو حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکھا اونٹ شیطان سے پیدا کیا گیا ہے، ہر اونٹ کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ تو اونٹ جو ہے شیطان سے پیدا کیا، آپ سے فرماتے ہیں کس معنی واللہ عالم، یہ غائب کی بات ہے۔ تو اونٹ شیطان سے پیدا کیا گیا ہے اور ہر اونٹ کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے باڑوں میں نماز پڑھنے سے منع کیا، کہا بکری کے باڑوں میں نماز پڑھو لیکن اونٹ کے باڑے میں نماز نہ پڑھو، اس لیے کہ ہر اونٹ کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ اور اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد آپ نے صحابہ کو وضو کرنے کا حکم دیا، مطلب ایک آدمی اگر وضو سے ہے تو اس کا وضو اونٹ کا گوشت کھانے سے ٹوٹ جاتا ہے۔